बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सबसे पुराने और ख़ुद साख्ता नुमाइंदे की जानिब से उनकी एक वीडियो जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है, वायरल है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और वो वीडियो में ये एतराफ़ करते हुए दिखाई और सुनाई दे रहे हैं कि इमरान खान की मकबूलियत पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी और इमरान खान ही अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। एक ऐसे माहौल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के ख़ुद साख्ता और सबसे पुराने इस नुमाइंदे की वीडियो इसलिए भी अहमियत इख्तियार कर गई है क्योंकि आज कराची के अंदर एक धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में पीपल्स पार्टी का मेयर बनाया गया और उसके बाद फिर इस वीडियो का सामने आना इसको सियासी तजिया निगार इंतहाई अहम करार दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये भी दावा है कि आइंदा 15 दिन ये साबित कर जो है वो करेंगे कि पीडीएम की जमातों के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो गया है, क्योंकि मामलात जब अगले इलेक्शन की जानिब बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसीलिए हिफ्ज़े मुक़द्दम के तौर पर पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का एक बयान भी सामने आया जिसमें मौसूफ फरमाते हैं कि इंतखाबात को आइनी मुद्दत से आगे बढ़ाने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। मौलाना फजल रहमान का ये बयान जो उनकी मजलिस शूरा है उसके इजलास के अंदर जो है वो ये सामने आया। इजलास के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और इसमें जो इंतहाई अहम तरीन बात है, जो बड़ी दिलचस्प बात है, जो हम आपके सामने रखने वाले हैं, इस नुक्ते के अलावा कि जनाब पार्लियामेंट आइनी मुद्दत बढ़ा सकती है क्योंकि उन्हें ख़तरा है इमरान खान से डेफिनेटली कि अक्टूबर नवंबर में अगर इलेक्शन होते हैं तो पीडीएम की जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में हार जाएंगी। मौलाना फजल रहमान साहब मौसूफ फरमाते हैं, इमरान खान ख़ुद को सादिक और अमीन करार देता है लेकिन कोई दोस्त मुल्क उसके इक़्तिदार में वापस आने के इम्कान की सूरत में एक पैसा भी पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं है। यानी ये डराया जा रहा है ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी वोटर्स को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी, क्योंकि दफाई बजट है पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो एक बड़ा हुजम दफा का। और अब इसके अंदर एतराफ़ शिकस्त भी है, इसके अंदर इस बात का सबूत भी है कि बिलाशुबा इमरान खान ने पाकिस्तान को इंतहाई दयानतदारी के साथ और अपराइट तरीके के साथ चलाया। कैसे, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। मौसूफ फरमाते हैं, इमरान खान खुद को सादिक और अमीन करार देता है लेकिन कोई दोस्त मुल्क उसके इक़्तिदार में वापस आने के इम्कान की सूरत में एक पैसा भी पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं। और जिन लोगों को चेयरमैन पीटीआई चोर कहता है उनको तमाम ममालिक पैसा देने को तैयार हैं। ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है जो पाकिस्तान में बहाई जा रही है, क्योंकि हमारी नई नस्ल और कौम को गुमराह किया जा रहा है। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं कि इमरान खान के दोबारा इक़्तिदार में आने की सूरत में कोई मुल्क पाकिस्तान को पैसा नहीं देगा। अच्छा, ये कौन सा पैसा है जो मांगा जा रहा है कि पाकिस्तान को पैसा चाहिए? डेफिनेटली ये कर्ज़ा है और पाकिस्तान में कर्ज़े का क्या इस्तेमाल होता रहा, सियासतदानों के अल्ले तलल्ले, अवाम के ऊपर टैक्स और फिर अवाम ने वापस करना है। यानी आपको पाकिस्तान चलाने के लिए अपने पैसे नहीं आपने बनाने, पाकिस्तान की इकानमी आपने बेहतर नहीं करनी, अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं करनी, यहीं से पैसा आपने जनरेट नहीं करना। आपके पास वही मॉडल है कि जनाब दोस्त मुल्क हमें पैसा दें, वो कर्जा होगा, कल आपने उन्हें वापस करना है। और आप ये कह रही हैं कि इमरान खान ने इक़्तिदार के आने की सूरत में कोई मुल्क पैसा देने को तैयार नहीं। तो जनाब इमरान खान अगर इक़्तिदार में दोबारा आएँ और सही तरीके से आप उनको हुकूमत करने दें, खुफिया हाथ उनकी हुकूमत ना गिराएं, तो इमरान खान तो पाकिस्तान पर को वहाँ ले गए थे जहाँ पाकिस्तान को IMF की या किसी दोस्त मुल्क के पैसों की ज़रूरत ही नहीं थी। पाकिस्तान की इकानमी 6% की रफ्तार के साथ तरक्की कर रही थी, मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी, पाकिस्तान की टैक्सेशन की बुनियादें मजबूत हो रही थी, मुल्क के अंदर पैसा आ रहा था। और आप कह रहे हैं जनाब इमरान खान अगर आते हैं दोबारा तो कोई मुल्क पाकिस्तान को पैसा देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन कोई और जिन्हें इमरान खान चोर कहते हैं उन्हें पैसा देने के लिए तैयार है। अच्छा, चोरों को पैसा देने के लिए क्यों तैयार है? डेफिनेटली जो आपको पैसे देता है वो सूद के साथ अपनी रकम वापस लेता है, उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि आपने ये पैसा कहाँ पे लगाया है। तो उन तमाम को इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के सियासतदान, इनके अल्ले तलल्ले, किस तरह से ये तमाम तर करप्शन की वजह से उन्होंने मालो असबाब बना रखा है। और पाकिस्तानी अवाम के ऊपर अगर ये 75 बरसों में कर्जा लगाते जो लेते रहे तो आज पाकिस्तान कहाँ से कहाँ होता। लेकिन उन्हें क्योंकि अपने पैसे के साथ मतलब है, उनके पैसे भी उन्हें वापस मिल जाते हैं, अवाम का ये खून जो है वो चूसते हैं टैक्सेशन और दूसरे तरीक़ों से, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के, महंगाई बढ़ा के, दीगर तमाम मामलात से। और आप इसको बड़ी खुशकुन तस्वीर
بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ جناب وہ آئیں گے تو پھر پاکستانی قوم کو, جو پاکستان کو دوست ممالک جو ہیں وہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں. یعنی ایک ہی بات کے اندر ایک تو اپنی ناکامی کا اعتراف ہے اور دوسرا عمران خان کے اپ رائٹ ہونے کا بھی اعتراف ہے. عمران خان تو کہہ چکے کہ وہ کسی سے قرضہ کیوں مانگیں, جب وہ پاکستان کے لیے قرضہ مانگتے ہیں تو بڑی انہیں اس حوالے سے شرمندگی ہوتی ہے. وہ تو پاکستان کی اکانومی کو اس بیس کے اوپر لے کر جا رہے تھے جہاں کو پاکستان کو قرضے کسی سے جو ہے وہ پیسے مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اچھا, اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ پی ڈی ایم اتحاد کی بات کی, کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی ضمنی الیکشن کے اندر. اس کے باوجود وہ ہارے, لیکن آگے چل کر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اصولی طور پر ہم پورے ملک میں ہر سیٹ پر اپنا امیدوار کھڑا کریں گے, لیکن اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے, مگر جہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت بنے گی ہم ضرور بنائیں گے. یعنی پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک تو علیحدہ پلیٹ فارم سے الیکشن کے اندر جانا چاہتی ہیں, حالانکہ بلاول بھٹو انہیں یہ آفر کر چکے کہ اگر ہم سب مل کر الیکشن لڑیں تو شاید ہم عمران خان کو گرانے میں ہرانے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن ان کے پھر اپنے بھی مسائل ہیں, ان کے اندر اپنی بھی لڑائیاں چل رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف بھی اشارہ کیا. اور پھر عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے کہا جناب کہ عدلیہ جو ہے وہ جرم کے تحفظ کے لیے رہ گئی ہے. حالانکہ اس وقت پاکستانی عوام یہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو آئین اور قانون ٹوٹ چکا 14 مئی کو, اس کے تحفظ کے لیے پاکستانی عدلیہ نے کیا کیا. خیر, آگے فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر عمران خان سے پوچھے کہ انہوں نے 3 سال کیا کیا. آپ تو یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا ووٹر ہی نہیں ہے, اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر عمران خان سے پوچھے. تو جناب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں, چاہے وہ نون لیگ ہے, جے یو آئی فے ہے, یا پھر پیپلز پارٹی جو پی ڈی ایم میں تو شامل نہیں, حکومت کے اندر شامل ہے, وہ مکمل طور پر بکھلا چکی ہیں. انہیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ عمران خان کے ووٹ بینک میں پہلے کی نسبت کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے, اور اس وقت زمینی حقائق کے مطابق پی ڈی ایم کا, نون لیگ کا, جے یو آئی فے کا اور پیپلز پارٹی کا گراؤنڈ کے اندر کسی قسم کا کوئی ووٹ بینک اس جگہ پر نہیں ہے جن کی بنیاد پر پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ قومی الیکشن جیتا کرتی ہیں. سب سے بڑا بیس کیمپ تو پنجاب ہے, یہاں پر پیپلز پارٹی دور دور تک نظر نہیں آتی, نون لیگ بھی خاصا نیچے, اور جتنے بھی لیٹسٹ سروے ہو رہے ہیں وہ تمام یہ بات بتا رہے ہیں کہ نہ صرف قومی سطح پر بلکہ صوبوں کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف دیگر تمام سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں خاصی آگے ہے. تو یہ ہے جناب وہ پریشانی. اور اب اسی معاملے کو یہاں پر روک کر میں اگر جو ہے وہ کراچی کے الیکشن کی طرف جو ہے وہ آپ کو لے کر جاؤں, جہاں پر پیپلز پارٹی نے ایک فسطائی جو ہے وہ حکومت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ خفیہ ہاتھوں نے ان کی بڑے بھرپور انداز میں مدد کی. جس طرح سے پہلے ان کے یو سی چیئرمین کو اٹھا لیا گیا, اور آج جب وہاں پر پولنگ تھی, جہاں پر ووٹنگ ہونی تھی شو آف ہینڈ سے, تو آدھے نمائندے جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے وہ باہر کھڑے ہوئے تھے, انہیں اندر ہی داخل نہیں ہونے دیا گیا اس حال کے اندر, اور آدھے نمائندے وہ تھے کہ جنہیں غائب کر دیا گیا, جنہیں اغوا کر لیا گیا اور انہیں روک دیا گیا ووٹ ڈالنے سے, حالانکہ پارٹی ہدایات واضح طور پر موجود تھیں اور اسی کے تحت آئین اور قانون کہتا ہے کہ انہوں نے ووٹ ڈالنا تھا. اور حیران کن طور پر ایک طرف پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی جن کے 193 ووٹ تھے جو ہے وہ اس الیکشن سے پہلے وہ الیکشن ہار جاتے ہیں, اور دوسری طرف جن کے 173 ووٹ تھے پیپلز پارٹی کے وہ جیت جاتے ہیں. لیکن یہ کوئی پاکستان میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا, چاہے زلفی بھٹو ہو یا چاہے بلاول بھٹو زرداری ہوں, چاہے 1971 ہو یا پھر 2023 ہو, یہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ایک فسطائی, غیر جمہوری, غیر آئینی, غیر سیاسی جماعت ہے کہ جو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی گود کے اندر بیٹھی رہی. اس وقت انہوں نے شیخ مجیب کا مینڈیٹ نہ مان کر پاکستان کو توڑا, اس وقت یہ عامر فوجی جرنیلوں کی گود کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت پاکستان کے اندر جتنے بھی غیر جانبدار سیاسی تجزیہ نگار ہیں, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت عمران خان, جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ عمران خان, ان کے بقول غیر جانبدار سیاسی تجزیہ نگاروں کے بقول پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لا ہے, اور ایک بار پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. اس وقت شیخ مجیب کا مینڈیٹ انہوں نے قبول نہیں کیا, پاکستان توڑ دیا تھا, اور اب انہوں نے یہاں پر جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ قبول نہیں کیا, اور خدا نخواستہ پھر اس جانب پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پھر اس قسم کے حالات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ آئے, اور معاملات کو اس طرف لے جایا جائے کہ جس کے بعد پیپلز پارٹی یہ سوچا کرتی ہے ہمیشہ کہ شاید اگر پاکستان میں فوجی حکومت آ جائے, شاید اگر کبھی پاکستان میں مارشل لا آ جائے تو اس کے بعد پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت آیا کرتی ہے, ان کا یہ خیال ہے. اچھا, دوسری جانب وہاں پر جو کچھ ہوا وہ مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر میں آپ کو اس وائرل ویڈیو کی طرف لے کر چلتا ہوں. وہ اس اہم ترین سوشل میڈیا واٹس ایپ پہ جو وائرل ہو رہی ہے گفتگو اسٹیبلشمنٹ کے ایک خود ساختہ اور سب سے پرانے نمائندے کی جو عمران خان کی مقبولیت کا ذکر کر رہے ہیں, اس کی طرف لے جانے سے پہلے آپ کے سامنے میں معاملات رکھ رہا ہوں, کچھ معاملات کراچی میئر کے الیکشن کے رکھتا ہوں جناب. ایک تو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کہ میئر کے الیکشن کے نتائج حافظ نعیم کی درخواست پر فیصلے سے مشروط ہو گئے, یہ اس کو ایک بڑا ریلیف بھی قرار دیا جا رہا ہے, اگرچہ فوری طور پر وہاں سے فیصلہ نہیں آیا,
اور لوگ اس کے اوپر سیاسی کارکنان اس کے اوپر اعتراض بھی کرنے ہیں، لیکن گزشتہ روز سماعت جو ہوئی تھی اس کا آج تحریری حکم نامہ جو ہے سامنے آیا۔ جماعت نے یہ کہا تھا کہ میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ کالعدم تو انہوں نے قرار نہیں دیا، تاہم انہوں نے یہ کہا کہ قانون سازی کے خلاف جو حافظ نعیم کی درخواست پر جو انہوں نے تحریری حکم نامہ جاری کیا، اس پر انہوں نے کہا کہ جناب جب یہ فیصلہ آ جائے گا تو پھر الیکشن اسی کے ساتھ جو ہے وہ مشروط ہوگا، اور اس کی روشنی کے اندر، اور ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں اگر یہ قانون سازی کالعدم ہو جائے تو پھر یہ جو الیکشن ہیں یہ دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے اندر ایک ہلکی سی کو ریلیف کی رمق جو ہے وہ نظر آئی ہے وہاں پر جماعت اسلامی کو، پاکستان تحریک انصاف کو اور دیگر سیاسی کارکنان کو، کیونکہ اس وقت سچویشن پاکستان کے اندر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی موجود شریفی سرمایہ کاری، عدلیہ کے اندر موجود شریفی اور زرداری سرمایہ کاری، یہ جو ہے وہ بڑے فرنٹ فٹ کے اوپر آ کر کام کر رہی ہے۔ پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ میئر کراچی کے انتخابات ہوئے اور اس کے بعد پھر باہر کارکنان کا تصادم ہوا، پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، ان کارکنان کا تصادم، اور اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ انتظامیہ، سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر تشدد کر رہے ہیں، بلکہ ان کی موجودگی میں پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں وہ ان دونوں سیاسی جماعت کے کارکنان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، لیکن وہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ یعنی ایک طرف پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو تو انکریج کیا جا رہا ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے جو کارکن ہیں ان پر جو ہے وہ لاٹھی چارج جو ہے وہ کیا گیا۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے میئر اور ڈپٹی میئر کے اس انتخابی عمل کو مسترد کر دیا۔ سراج الحق صاحب نے کل ملک کے اندر جو ہے وہ یوم سیاہ بھی بنانے کا اعلان اس حوالے سے کیا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے پرجوش کارکن اس حوالے سے بھی سوالات اٹھاتے نظر آ رہے ہیں کہ سراج الحق صاحب آپ کو سوچنا چاہیے کہ چند عرصے قبل آپ بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کے ساتھ کھڑے ہو کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پریس کانفرنس کیا کرتے تھے۔ آپ کو یہ نظر آتا تھا کہ عمران خان کی وجہ سے ملک میں بہت زیادہ مہنگائی ہے، تو آج آپ یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر کیا ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ عمران خان کو اس قسم کے پیغامات پہنچوا رہے ہیں منصورہ کا دورہ کرنے کے حوالے سے، آپ کو اس وقت پہل کرنی چاہیے، کیونکہ آج آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گزشتہ تقریباً 1 سال سے ہو رہا ہے۔ تو آپ قدم بڑھائیں اور آپ جائیں زمان پارک، وہاں پر عمران خان سے نہ صرف اظہار یکجہتی کریں، بلکہ عمران خان پاکستان کے عوام کی حقیقی آئینی جو ہے وہ جمہوری آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے جو جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کو اس جنگ میں عمران خان کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر آپ شانہ بشانہ نہیں کھڑے ہو سکتے، عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو کم از کم عمران خان کے پیچھے ضرور کھڑے ہوں، کیونکہ آپ کو یہ سارا سسٹم ماضی میں بھی آپ کا دیکھا بالا ہے۔ آج بھی یہ نظر آیا کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی نے فسطیت کا مظاہرہ کیا، خفیہ ہاتھ نے اپنا کردار ادا کیا اور پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے امیدوار کو ہرا دیا گیا، اور پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کا امیدوار جن کے پاس ووٹ کم تھے ان کو جتوا دیا گیا۔ تو سراج الحق صاحب کو پاکستان کے جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان کو یہ جو پیغام ہے یہ پہنچا رہے ہیں۔ حافظ نعیم صاحب نے کہا کہ ان کے پاس ایوان، عدالت اور سڑک تینوں کے آپشن موجود ہیں۔ حکمت عملی اس حوالے سے وہ بعد میں بنائیں گے کہ وہ کورٹ کے اندر جائیں، سڑکوں پر احتجاج کریں، یا ایوان کے اندر جا کر وہاں پر احتجاج کریں۔ کل رات ایک اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی گزری رات کے گوگل کی جانب سے اچانک جو ہے وہ پاکستان میں الیکشن کا ڈوڈل جو ہے وہ لگا دیا گیا، اور جب انہوں نے چینج کیا وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ پاکستانی پرچم لگایا اور پاکستان میں الیکشن کا ڈوڈل لگایا، لیکن پھر چند گھنٹے بعد ہٹا دیا۔ اب اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ انہوں نے یاد دہانی کرائی کیونکہ 60 دن سے کم رہ گئے ہیں، جو تاریخ تھی وہ کیونکہ رات 14 جون تھی، اب کیونکہ 15 جون ہے، اور 2 ماہ سے کم عرصہ رہ گیا اس حکومت کی مدت، کیونکہ 13 اگست کو جو ہے وہ پوری ہونے جا رہی ہے، اور یاد دہانی کے طور پر انہوں نے یہ بتایا کہ 60 دن سے کم رہ گئے ہیں، اور اس کے نیچے پھر اس کی ڈیٹیل کے اندر تاریخ بھی انہوں نے دی کہ 2023 کے الیکشن کی ڈیٹیل جب کھولیں تو اس کے اندر وہ اس کی تفصیلات لکھی ہوئی تھی کہ پاکستان میں آئین اور قانون کے تحت جو الیکشن ہیں وہ 12 اکتوبر کے آس پاس ہر صورت ہونے ہیں، اور پھر یہ جلدی سوشل میڈیا کے اوپر یہ ٹرینڈ کرنے لگا، اور پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے اس ڈوڈل کو ہٹا دیا گیا۔ اچھا، اب جو دیگر معاملات ہیں اس کی طرف بھی آپ کو لے جانے سے پہلے جو ہے وہ میں خاص طور پر اس وائرل ویڈیو کے اوپر بات کرنے سے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے ایک بار پھر جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا پاکستانی عوام کو، اور کہا کہ قوم کو 30 جون تک ایک بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ جناب، خوشخبری یہ ہے کہ آپ نے 14 ماہ کے اندر ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، آپ کو آئے ہوئے تقریباً 10 ماہ سے اوپر کا عرصہ گزر گیا، 12 ماہ کا عرصہ سال ہو گیا۔ آپ نے کہا جناب ڈالر ہم 200 سے بھی کم لے کر آئیں گے، لیکن آپ کے سامنے ہے کس طرح سے ڈالر اس وقت ٹپر سنچری پر جا پہنچا ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب جو آپ کو لے کر آئے تھے ان کو بھی یہ نظر آ گیا کہ آپ اس طرح سے نہیں پرفارم کر سکے، پی ڈی ایم کی کشتی اشکولے کھا رہی ہے۔ اور اسی دوران پھر جو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے سب سے پرانے خود ساختہ نمائندے جنہیں میں کہا کرتا ہوں، جی ہاں بالکل آپ درست سمجھے، حامد میر صاحب،
جو کہ वड्डे एंकर वेले कलमनगार और मुलाजम साफ़ियों की फहरिस्त में टॉप के ऊपर हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनकी एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें मौसूफ ये कह रहे हैं कि मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बड़ी डिबेट हुई, ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो हुकूमत है इसके साथ मेरी ऑन द रिकॉर्ड नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड जो है बड़ी डिबेट हुई, और मैंने उन्हें कहा कि पाकिस्तान इस वक्त जिन मसाइल से दो चार है, इन मसाइल का हल है जनाब मुल्क के अंदर फौरी तौर पर इलेक्शन। जिसके जवाब में मुझे ये कहा गया कि नहीं, आप ये चाहते हैं कि इमरान खान एक मरतबा फिर इक़्तिदार में आ जाएं, यानी इसका ये मतलब है कि उन्हें इस बात का पता है कि इलेक्शन अगर हुए तो इमरान खान मकबूल हैं, वो हर सूरत में इक़्तिदार में आएंगे। और इवन उन्होंने ये भी कहा कि वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को किसी तरीके से इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए, उन्हें रोक दिया जाए, तो उसके बावजूद जो उनकी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अक्सियत हासिल कर लेगी, वो इक़्तिदार हासिल कर लेगी। हामिद मीर हमेशा से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सबसे सीनियर, सबसे पुराने खुद साख्ता तर्जुमान हैं। आपको उनके माजी का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कहाँ उनकी जो है वो सहाफ़त का आगाज़ हुआ, और अब वो ये बात फरमा रहे हैं जो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल भी कर रही है। और यहाँ से आपको इमरान खान की इस मकबूलियत का अंदाज़ा हो सकता है कि उनके मुखालफिन भी ये बात तस्लीम जो है वो एतराफ़ करने के ऊपर मजबूर हैं। और हामिद मीर के मुँह से ये जो निकले जुमले हैं, ये सिर्फ PDM नहीं बल्कि खुफिया हाथ जो हैं उनकी जानिब से भी कहे कि जुमले कहलाए जा सकते हैं, क्योंकि लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं कि हामिद मीर जो हमेशा से उनके इन्वर्टेड कामाज में उनके बड़े करीब रहे हैं, उनका ये कहना कि इमरान खान बड़े मकबूल हैं और इलेक्शन हुए तो इमरान खान जीत जाएंगे, ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट है। जिसका मतलब ये है कि अगले आइंदा आने वाले चंद दिनों में जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आइनी मुद्दत पूरी हो रही है असम्बली की, फजल रहमान से ये बयानात दिलवाए जाने शुरू कर दिए गए हैं कि जनाब असम्बलियों की मुद्दत में इजाफा हो सकता है। अब इन तमाम तर मामलात में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या किरदार होगा, क्योंकि ज़राए सुप्रीम कोर्ट के ये दावा करते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस या आइंदा चीफ जस्टिस किसी सूरत को इलेक्शन जो है उनको अक्टूबर या नवंबर से आगे नहीं ले जाने देंगे, और असम्बलियों की मुद्दत में इजाफे के हवाले से किसी सूरत जो है वो फैसिलिटेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।